ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگوں اور دوستوں الحمدللہ آج اللہ کریم نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں ایک تو عید حضور کی جشن ولادت کے حوالے سے ہے اور دوسری عید جمعہ کا دن ہے اس لیے تمام ماں باپ کو یہ دونوں عیدیں مبارک ہوں کہ اللہ کریم نے ایسی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں کہ عین جمعہ اسی دن آیا جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اب قرآن کا نظم عبارت یوں بھی ہو سکتا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحِيمًا لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رحم کرنے والا بنا کے بھیجا بلکہ فرمایا ہم نے اپنے نبی کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے اب اس کے اندر فرق کیا ہے لفظ رحمت کیوں استعمال کیا گیا علماء فرماتے ہیں کہ
کہ رحمت مصدر ہے اور اس کے اندر معنوی زیادتی پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی بندے کی آپ نے تعریف کرنی ہو، آپ کہیں کہ فلاں خالد نامی آدمی بڑا شریف انسان ہے، یہ بھی اس بندے کی تعریف ہے، لیکن اس کی تعریف میں آپ مبالغہ کرنا چاہیں، زیادتی کرنا چاہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ شریف ہے، بلکہ آپ کہیں گے وہ سراپا شرافت ہے، مصدر ذکر کریں گے۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا میرا نبی صرف رحم کرنے نہیں آیا، سراپا رحمت بن کے آیا ہے۔ بولیے کیا بن کے آیا ہے؟ سراپا رحمت بن کے آیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حضور کے ذکر پہ مبنی، حضور کی شان پہ مبنی ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو پہلا باب شروع کیا، اس میں وہ لکھتے ہیں یہ باب ہے نور مصطفیٰ کا بیان۔ کیا کہا؟ نور مصطفیٰ کا بیان۔ تو میں پہلے عرض کر دوں کہ لفظ رحمت کیوں استعمال فرمایا؟ اس لیے کہ حضور ہر حوالے سے رحمت بن کے آئے۔ بولیے ہر حوالے سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی مقدمہ میں، اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں پہلے علماء کا یہ مشرب رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی، کوئی بیماری آتی، تو نبی کریم کے نام کا ذکر کرتے، اس کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ اور وہ مقدمے میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس دور سے کیا مراد ہے؟ وہ دور جس میں کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اس دور میں چونکہ طاعون کی بیماری ہے، زلزلے آ رہے ہیں، میں حضور کے ذکر پہ مبنی یہ کتاب لکھ کے اس کا وسیلہ پیش کروں گا رب کی بارگاہ میں، اور اللہ ذکر رسول کی برکت سے ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ بات کیوں سے جی مولانا اشرف علی تھانوی سر پڑھے لکھے، اب آپ جانتے ہیں یہ دیوبندی مکتبہ فکر کا عالم ہے، ہمارا نہیں ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے ذکر رسول کی برکات۔ میرے بھائی، میرے نبی کا نام وہ ہے، صرف میرے نبی کے نام میں ہی اللہ نے برکت رکھی۔ ذرا غور فرمائیں یہ نام کیسے رکھا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی کے غلام ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگو شکل اللہ من اسمہ لیجلہ فضل عرش محمود فہذا محمد۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں لوگو اللہ کریم نے اپنے نام کا کلیجہ چیرا، اور اپنے نام کا کلیجہ چیر کر درمیان سے اپنے نبی کا نام نکالا۔ کس لیے اپنے نام سے نبی کا نام نکالا؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگو لیجلہ، نبی کی تعظیم کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی تکریم کے لیے نبی کے نام کو اپنے نام سے نکالا۔ آپ سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں؟ میں بڑا دور سے کٹھیڑا ٹمن سے آگے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو بالکل عین وقت پہ پہنچا ہوں، وہ تھکاوٹ بھی ہے، آپ بولیں گے تو تھکاوٹ دور ہوگی۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیں، حضور کا صحابی ہے،
کہہ رہا ہے لوگوں میرا مدینے والا نبی وہ ہے اللہ نے اپنے نام کا کلیجہ چیرا اس سے نبی کا نام نکالا. وہ کیسے نکالا؟ صحابی بھی ہو دلیل تو دینا پڑتی ہے. صحابی کہتا ہے لوگوں فضل عرش محمود فہذا محمد، وہ عرشوں والا رب محمود ہے، یہ جو آنے والا ہے یہ محمد بن کے آیا ہے. لہٰذا میرے بھائی محمود اور محمد کا تقریباً معنی ایک ہی بنتا ہے. سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، خدا کی قسم جب میرا نبی اس کائنات میں تشریف لایا ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں آئی. بلکہ یہی حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں لوگوں مسلمان تو مسلمان رہے، یہودی بھی خوش ہوئے. ایک یہودی اپنی برادری کو اکٹھا کرتا ہے، ادھر آؤ میری بات سنو، ادھر آؤ میری بات سنو. لوگوں نے کہا تو کیوں چلا رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں کا تالا نجم احمدہ، آج وہ احمد والا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، آج وہ پیارا دنیا میں آ گیا ہے. خدا کی قسم جس دن میرا نبی اس دنیا میں آیا آپ کے دادا جان واضح بات ہے باپ کا تو سایہ ہے نہیں، جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کا دعوت کی، مکہ والوں کو بلایا، دعوت کی، کھانا کھلایا، نبی کی آمد کی خوشی منائی. یوں سمجھیے میلاد مصطفیٰ منایا ہے. کھانا کھلایا مکہ والوں کو، سرداروں کو، اور جب کھانا کھا چکے نا پوچھا اتنی پرتکلف دعوت کا کیا مقصد ہے، کیوں کھلائی؟ تو کریم آقا کو اٹھا کے عبد المطلب سامنے لائی. اللہ نے مجھے یہ پوتا دیا ہے، اس نتیجے میں تمہیں دعوت کھلا رہا ہوں. اب اگلا سوال یہ بنتا ہے ما سمیتہ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ واضح بات ہے جب بچہ پیدا ہو دوسرا سوال بندے یہی کرتے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے. انہوں نے بھی یہی سوال کیا عبد المطلب ما سمیتہ، اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ اب عبد المطلب کہنے لگے سمیتہ محمدا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. بولو میں نے اس کا نام. ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، وہ حیرت میں ڈوب گئے. یہ نیا نام نہیں ہے، یہ عجیب نام نہیں ہے. دیکھیں نا یہاں پہ اکثر پٹھان بھائی بیٹھے ہیں، ہر علاقے کا رواج. یہ پٹھان برادری بچے کا نام کوئی سمندر خان، کوئی دریا خان، کوئی گل خان، عجیب نام. اور ادھر میاں والی میں چلے جائیں تو سمیع اللہ خان، متی اللہ خان. بھائی علاقے کا رواج ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی نام رکھے گا تو عجیب لگے گا. مکہ والے کیا نام رکھتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد مناف، اس طرح کے نام رکھتے تھے. پہلی بار کسی نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا تھا. اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی تو اہل لغت کرتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. لیکن ایک میرا اپنا ذوق ہے، میں کہتا ہوں محمد اس ذات کو کہا جائے گا جس کی تعریف شروع تو ہو لیکن ختم نہ ہو. بولو جس کی تعریف شروع تو ہو لیکن ختم. لہذا میرے بھائی میرا نبی محمد بن کے آیا اور میرے نبی کے نام کے ساتھ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں. جو حسین شاہ کے سنی مسلمان بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں، گھروں میں نبی کا میلاد مناتے ہیں، مسجدوں میں نبی کا ذکر کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ نام اتنا برکت والا ہے. جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ
वस्सलाम, जब आदम को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, जन्नत में ठहराया, आदम जन्नत में ठहरे हैं, रब ने फरमाया इस दरख्त के करीब न जाना। आदम उस दरख्त के करीब चले गए, रब ने जमीन पे दे मारा। 350 साल आदम रोते रहे, जारियां करते रहे, अल्लाह ने तौबा कबूल न फरमाई। 350 साल गुजरने के बाद आदम कहने लगे, मेरे अल्लाह मुझे मोहम्मद का वास्ता, मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इस नाम का वसीला पेश करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। जब आदम ने नाम मुस्तफ़ा का वसीला पेश किया, अल्लाह ने फरमाया कैफा अरफ्ता मोहम्मद, ऐ मेरे आदम मुझे बताओ मेरे मोहम्मद को जानते कैसे हो। साहब के स्पीकर ने मेरी भी छुट्टी कर दी है मेरे ख्याल। या आदम कैफा अरफ्ता मोहम्मद, ऐ आदम मेरे मोहम्मद को जानते कैसे हो। जनाब आदम कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, जब तूने मुझे तख्लीक फरमाया, मैंने जन्नत में देखा, तेरे नाम के बिल्कुल सामने मुझे यही नाम नज़र आया। मेरे ज़हन में ख्याल आया ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का मकबूल नाम है, इसलिए इसका वसीला पेश करो, मेरी तौबा कबूल होगी। रब ने फरमाया आदम अब बात तेरी नहीं, अब बात यार के नाम की आ गई है। आदम ले हमने तुझे अपने नबी के नाम के सदके मुआफ़ी अता कर दी है। इसलिए मेरे भाइयों फिर मिल के पढ़ना चाहिए, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए। मिल के पढ़ो, करम आज बालाए बाम आ गया है, लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। मिल के पढ़ो, लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। मिल के पढ़ो, करम आज बालाए। मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस नाम के साथ मेरे अल्लाह ने इतनी रहमतें रखी हैं, इतनी बरकतें रखी हैं। ये तो आदम की बात है। आगे चलिए, जनाब नूह का दौरे गरामी आया। नूह को मेरे रब ने फरमाया कश्ती में अपने मानने वालों को सवार करो, तेरे मानने वाले बच जाएंगे। लेकिन जब तूफान नूह आया, कश्ती अचकोले खाने लगी। मेरे भाइयों याद रखो, हर नबी के गुलाम अबू बकर जैसे तो नहीं होते ना, हर नबी के मानने वाले अबू बकर जैसे नहीं होते। खुदा की कसम, लोग जिंदगियां बचाने में नंबर ले जाते हैं, हमारे नबी के जो सहाबा हैं वो जिंदगियां बचाने में नहीं, जिंदगियां लुटाने में नंबर ले जाते हैं। वो जिंदगियां लुटाने की कोशिश करते हैं। हिजरत की रात देख लो, जिस गार पे सिद्दीक़ अकबर ने, जिस गार के अंदर जिस सुराख पे पाँव रखा है, बार बार सांप डस रहा है। इंसान की तो फितरत है, पाँव से कोई तकलीफ दे चीज़ टकराए फौरन पाँव उठा लेता है। सिद्दीक़ पे पाँव पे सांप बार बार डसता है, सिद्दीक़ पाँव उठाता नहीं, पाँव दबाता है। खुदा की कसम ऐसे गुलाम अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाए। खुदा के जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलाम कहने लगे, ऐ नबी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी कश्ती को सुकून अता फरमाए, कश्ती पुरसकून हो जाए। अल्लाह का नबी कहने लगा, रब का मुझसे वादा है, मेरा रब तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। वो कहने लगे, नहीं, हमसे इतनी तकलीफ भी
برداشت نہیں ہوتی۔ جناب نوح نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی میرے اللہ میری کشتی کو کنارہ دے دے۔ رب نے فرمایا اے میرے نوح، جس پانی پہ کشتی تیر رہی ہے اپنی شہادت والی انگلی اسی پانی میں ڈبو اور شہادت والی انگلی سے اس کشتی کے پھٹے پہ میرے نبی محمد کا نام لکھ دے، میرے محبوب کا اسم گرامی لکھ دے۔ جناب نوح نے ایسا ہی کیا۔ اب مصطفیٰ کا نام لکھنے کی دیر ہے، نوح کی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ پھر مل کے کہنا چاہیے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ خدا کی قسم جس کی زبان پہ میرے نبی کا نام آیا اس کے گھر میں برکتیں آتی گئی، رحمتیں آتی گئی۔ حضرت عثمان ابن حنیف اس حدیث کے راوی ہے۔ عثمان ابن حنیف کہتے ہیں لوگوں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ کیا عطا فرمائیں؟ سارے بولیے کیا عطا فرمائیں؟ آنکھیں عطا فرمائیں۔ اور وہ پکا توحیدی ہے، یہ بھی جانتا ہے آنکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہا ہے خدا کی قسم جنہیں میرے نبی نے آنکھیں عطا فرمائی نا۔ حضرت قتادہ کے بارے میں اکثر عرض کرتا ہوں، حضرت قتادہ کے بارے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ وہ جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا نا تو وہ ڈیلا باہر آ گیا، وہ ڈیلا اٹھائی، آپ تک ہیں ایک کانٹا بھی چوبے آنکھ میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آنکھ کا تیر نے کیا حشر کیا ہوگا جس ڈیلے میں تیر لگا ہوگا، اس کی کوئی چیز بچی ہوگی۔ لیکن قتادہ وہ اٹھائے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی خوبصورت ہے، اگر میں ایک آنکھ لے کے گھر جاؤں گا میری جوان اور خوبصورت بیوی نے مجھے کہہ دیا کانے بہنگے ایک آنکھ کدھر کر رہا، بتاؤ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ کا غلام رسوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام اور رسوائی کا سامنا کرے یہ بات بنتی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ قتادہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا صبر کرو تو جنت ملے گی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دو، جنت اپنی مرضی سے دے دو۔ کاش اس در سے مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ قتادہ کہنے لگا جنت اپنی مرضی سے اور آنکھ میری مرضی سے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ قتادہ کا ڈیلا حضور نے لیا نا، اور یہ نہیں کہ وہ صاف تھا، وہ مٹی میں اٹا ہوا میدان سے اٹھا کے لائے تھے۔ حضور نے صاف بھی نہیں فرمایا، صاف بھی نہیں فرمایا۔ میرے بھائی یہ کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے، یہ شفا خانہ محمدی ہے، یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے۔ حضور نے وہ ڈیلا وہ آنکھ صاف بھی نہیں فرمائی، ویسے جیسے لایا تھا میرے نبی نے فٹ فرمائی اور اوپر سے اپنا لواب دہن لگایا۔ میرے بھائی آنکھ کا آپریشن کرانے والے جانتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دنوں تک آنکھ نہیں کھولنی، اتنے دن کھانا نہیں کھانا، اتنے دن سجدہ نہیں کرنا، بوجھ نہیں اٹھانا، احتیاط بتائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسا شفا خانہ ہے؟ ابھی میرے نبی نے آنکھ رکھی ہے مٹی میں اٹی ہوئی کٹی پٹی آنکھ، میرے نبی نے قتادہ کی آنکھ میں فٹ فرمائی، اس جگہ پہ فٹ فرمائی، اور ساتھ ہی میرا نبی کہتا ہے قتادہ ابھی کھولو۔ کیا کہتا ہے؟ ابھی کھولو، ابھی بولو۔ فٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
میرے بھائی جینون چیز خوبصورت لگتی ہے، الٹریشن کر کے جو لگائی جائے وہ بھدی لگتی ہے، وہ اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی جینون پیاری لگتی ہے۔ لیکن یہ جو میرے نبی نے الٹریشن کر کے لگائی ہے، جو میرے کریم آقا نے فٹ فرمائی ہے، آئیے قتادہ سے پوچھتے ہیں یہ کیسی لگتی تھی؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں لوگوں کانت احسن عینیہ، یار سے کہے یار سبحان اللہ، یہ باہر والے دوست بھی بول دے سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائے، کانت احسن عینیہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں لوگوں وہ پہلے والی بھی خوبصورت تھی، لیکن جو مصطفیٰ نے فٹ فرمائی یہ زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ نور کے اعتبار سے بھی، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، فرماتے ہیں پہلے کبھی کبھی دکھا کرتی تھی، دوسری لا ترمد جو نبی نے فٹ فرمائی اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی چوبن نہیں ہوئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اسی طرح نابینا صحابی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ